اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد اس میں اقرار و عہد بندگی ہے کہ انسان اپنی عبودیت اور بندگی کا اقرار کرتا ہے۔ ایک مومن مسلم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے گا، اس میں یہ اقرار ہے۔ اور دویم اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان مجبوری محض نہیں ہے، بلکہ وہ قدرت عبادت رکھتا ہے۔ اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنی مرضی سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ کر رہا ہے۔ ایاک نعبد ایاک نستعین اس میں رد ہے قدریہ پر۔ وہ سمجھتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، انسان کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ان پر رد ہوا کہ نہیں، انسان محتاج بھی ہے۔ ایاک نستعین اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت اس کا محتاج ہے۔ دویم ایاک نستعین میں عجز انسانی کو اشارہ ہے کہ انسان بہت عاجز مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی نعبدوں میں اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنی مرضی سے عبادت کر رہا تھا، لیکن پھر اپنی اس عبادت میں بھی وہ محتاج ہے اور عاجز ہے۔ اللہ کے مدد اور نصرت کے علاوہ وہ یہ عبادت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے ایاک نستعین اس کے بعد ذکر ہوا۔ پھر یہاں پر ایک فائدہ ہے کہ یہاں ایاک نعبد میں التفات ہے، غائب سے التفات ہوا ہے خطاب کو، اور یہ بلیغ کلام کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اس التفات کے کچھ فوائد ہوتے ہیں۔ پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی صفات اور حمد وہ غیبوبیت میں بیان ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ انسان سے غائب تھا، وہ ان کی صفات اور مدح کر رہا تھا۔ اچانک اس نے خطاب کیا، ایاک نعبد، خاص تم سے یا اللہ، خاص تم سے مدد مانگتا ہوں، خاص تمہاری عبادت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے، امام خازن رحمہ اللہ نے اس کا فائدہ بیان کیا تھا اور بیان کیا ہے کہ اول ثنا تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ تمام ثنا و صفات اللہ کی بیان ہو رہی تھی۔ اور ثنا اور صفت کسی کی کرنی ہو تو وہ حالت غیابت ہی میں افضل ہے، کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے نہ ہو اور آپ اس کی صفت کر رہے ہو، اس کی ثنا بیان کر رہے ہو، یہ افضل بات ہے۔ کوئی سامنے بیٹھا ہو اور آپ اس کی صفت کر رہے ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو اسی لیے وہ اس کے ساتھ غائب کا معاملہ ہوا۔ لیکن جب آپ کسی سے سوال کر رہے ہو، کسی سے کچھ مانگ رہے ہو، تو پھر وہ مخاطبتاً ہی افضل ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہو اور آپ اس سے کوئی چیز مانگ رہے ہو، آپ اس کو اپنے سامنے تصور کر کے مانگو تو اس میں زیادہ وہ مزہ آتا ہے۔ تو اسی لیے غیاب سے التفات ہوا خطابت کو۔ اور عرب کا قاعدہ بھی ہے کہ الکریم اذا سئل علی سبیل المشافہ والمخاطبہ، تو رد نہیں کرتا۔ عزت مند انسان، کریم انسان، شریف انسان کی یہ نشانی ہے کہ آپ اذا سئل، جب آپ اس سے کوئی چیز مشافتاً مخاطبتاً مانگو، سامنے سے کوئی چیز اس سے مانگو تو وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ سب سے کریم ذات ہے۔ آپ اس کو مخاطب تصور کر کے ایاک نعبد ایاک نستعین سے کچھ مانگو گے تو وہ ضرور عطا کرے گا۔ تو التفات میں یہ فائدہ ہے۔ نعبد اس میں معرفت حق اللہ تعالیٰ کی تھی، اور نستعین اس میں معرفت حق بندے کی ہے۔ اور یہ حق حدیث میں بھی بیان ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا غلام اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے بیٹا، اے بچے، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوہ بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور صرف اسی کی بندگی کرے۔ تو نعبدو میں حق اللہ کا بیان تھا، نستعینو یہ حق بندہ ہے، نستعینو کے ساتھ پھر مفعول ذکر نہیں ہوا کہ ہم مدد مانگتے ہیں، کس چیز میں مدد مانگتے ہیں، ایاک نستعین مفعول نہیں ذکر ہوا کہ کس کام میں مدد مانگ رہے ہیں، کس چیز میں مدد مانگ رہے ہیں، تو تعمیم ہے، اشارہ ہے کہ انسان ہر فعل میں اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، کیونکہ مفعول جب حذف ہوتا ہے تو وہ دال ہوتا ہے تعمیم پر، تو یہاں پر بھی تعمیم آ گئی کہ ہر حالت میں ہر فعل میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک یہ مفعول مقدم ہوا، اصل میں تھا نعبد کا، یا اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، کا مفعول کو مقدم کیا ایاک سے، اور یہ قاعدہ ہے کہ ضمیر متصل جب آپ اس کو مقدم کرو گے تو وہ ضمیر منفصل پہ آپ اس کو تبدیل کرو گے۔ نعبد کا ضمیر متصل تھا، اب اس کو ہم نے آگے کیا تو ضمیر منفصل ایاک پر اس کو تبدیل کیا، اور قاعدہ یہ ہے کہ تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والتخصیص۔ نعبد کا کاف کا مرتبہ آخر میں تھا، ہم نے کاف کو آگے کیا، مفعول کو مقدم کیا اور متصل سے منفصل کیا، ایاک سے ان کو منفصل کیا، تو اب تقدیم ما حقہ تاخیر اس کو ہم نے مقدم کیا، اگرچہ اس کا مرتبہ مؤخر تھا تو اس سے تخصیص آ جاتی ہے، تو اس لیے ہم مانا کرتے ہیں ایاک کا خاص تمہاری عبادت کرتے ہیں یا اللہ، خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ خاص جو مانا کرتے ہیں تقدیم مفعول کی وجہ سے۔ تو یہاں تخصیص کی وجہ سے دعویٰ اور نتیجہ دونوں اس میں موافقت آ گئی، کیونکہ دعویٰ میں بھی تخصیص تھی، الحمدللہ میں ہم نے تخصیص بیان کی کہ حمد خاص ہے صرف اللہ کی ذات تک، وہ دعویٰ تھا، نتیجہ میں بھی تخصیص آ گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور خاص اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، تو دعویٰ اور نتیجہ دونوں ہوئی اس میں تخصیص آ گئی۔ اگر یہ تخصیص نہ ہوتی ایاک نعبد یا ایاک نستعین، یہ تخصیص نہ ہوتی تو پھر شائبہ شرک ہوتا یا رد شرک اس طرح سے نہیں ہوتا جیسا اب ہوا ہے، کیونکہ نفس عبادت تو مشرکین بھی کرتے ہیں، اگر نعبد کا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو مشرکین اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور ساتھ میں لات اور عزا کی بھی کرتے تھے، اس طرح دوسرے اقوام اللہ کے ساتھ ساتھ اور چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں اور دوسروں سے بھی مدد مانگتے تھے مشرکین، سخت ترین وقت میں اللہ سے اور عام اوقات میں اپنے اصنام اور بتوں سے وہ مدد مانگتے تھے، تو پھر وہ مزہ نہیں آ جاتا، اسی لیے تخصیص سے کلین رد شرک ہوا اور شائبہ شرک ہی بالکل ختم ہوا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایاک نعبد کا معنی کرتے تھے کہ نعبد کا ولا نعبد غیرک، ہم صرف یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ولا نعبد غیرک، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تو ایاک نعبد میں تخصیص ہے، اسی لیے یہ مفعول بھی کو مقدم کیا۔ پھر یہاں ہے کہ نعبد یہ صیغہ جمع کیوں لایا، نعبد جمع لایا، تو یہ صیغہ جمع اس لیے لایا کہ یہاں پر بھی قولو مقدر ہے کہ قولو ایاک نعبد، تمام مومن اور مسلمان ان کا یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ قولو نعبد ایاک نعبد، اے اللہ ہم تمام ہی تمہاری عبادت کرتے ہیں، تو تمام کو امر ہے اور تمام کثیر ہے، اس لیے نعبدو کا جمع وہ صیغہ لایا ہے۔ اور یا یہ جملہ فطریہ ہے، فطرت انسانوں کی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے، اور تمام انسان وہ کثیر ہے، تو اسی لیے صیغہ جمع لایا ہے۔ پھر عبادت اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف وہ یہ ہے کہ لغتاً
عبادت کہتے ہیں جو چیز زیادہ استعمال ہو جائے. عرب کہتے ہیں صوب معبد یا طریق معبد. صوب معبد اس کپڑے کو کہتے ہیں جو زیادہ استعمال ہو چکا ہو، پرانا ہو چکا ہو. طریق معبد اس کو کہتے ہیں جس راستے پر لوگ زیادہ چل کر اس میں وہ نشان پڑ جاتے ہیں، وہ راستہ بن جاتا ہے خود بخود ہی، تو اس کو کہتے ہیں صوب معبد اور طریق معبد. اور اصطلاح میں تعریف امام مناوی نے کیا ہے کہ فعل المکلف علی خلاف هوى النفس تعظیما لربہ. بندے اور مکلف انسان اس کا فعل ہے، اس کا خاص عمل ہے جو وہ کرتا ہے اپنے خواہش کے خلاف تعظیما لربہ، کیونکہ وہ اپنی رب کی تعظیم کر رہا ہے اس فعل کے ذریعے سے. اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبادت کی تعریف کی ہے: عبادت عما یجمع کمال المحبہ والخضوع والخشوع. عبادت اس کو کہتے ہیں جس میں کمال محبت، خشوع اور عاجزی جمع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں عبادت. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ. عبادت ہر اس فعل کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، ہر اس فعل کو ہی عبادت کہتے ہیں. اور اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے قصیدہ میں فرمایا ہے کہ فعبادۃ الرحمن غایت حبہ مع ذل عابدہ ہما قطبان. کہ عبادت نام ہی اس چیز کا ہے کہ عبادت الرحمن ہے، رحمان ذات کی عبادت کیا ہے؟ غایت حبہ، کہ نہایت محبت اس کے ساتھ کی جائے. مع ذل عابدہ، اور عابد بندے کی ذلت بھی ہو، وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ذلیل محسوس کرے، ذلت محسوس کرے، اپنے آپ کو وہ عاجز محسوس کرے. ہما قطبان، یہ دونوں عبادت کی دو، وہ آپ بابا جی اس کے کیا کہتے ہیں، پنچکی کے دو پل ہوتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں دو پل. ہاں، پنچکی کے وہ دو پل ہیں، ہما قطبان. تو عبادت ان دو پلوں پر ہی ان کا دار و مدار اور انحصار ہے کہ معبود کے ساتھ آپ کی نہایت شدید کمال محبت ہوگی اور عابد میں کمال عاجزی اور انکساری ہوگی. یہ دو نہ ہو تو وہ عبادت نہیں رہتی. اور اس لیے وہ پھر آگے فرماتے ہیں وَعَلَيْهِمَا فَلَكُلَّ عِبَادَةِ دَائِرَةٌ مَا دَارَ حَتَّى قَامَتِ الْقُطْبَانِ. اسی دو پر ہی بس عبادت کا سارا دار و مدار ہے. وَمَدَارُهُ بِمَدَارِ أَمْرِ نَبِيِّهِ لَا بِالْهَوَى بِالنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَمَدَارُهُ بِأَمْرِ أَمْرِ رَسُولِهِ. اور عبادت کا مدار محبت، عاجزی، اس کے بعد دوسرا مدار عبادت کا کیا ہے؟ بِأَمْرِ أَمْرِ رَسُولِهِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ہوگی. لا بالہوا بالنفس والشیطان، اپنی خواہش، اپنی نفس کی مرضی کے مطابق اور شیطان کی خواہش اور طریقے کے مطابق عبادت وہ نہیں ہو سکتی. عبادت ہوگی کہ تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی ہوگی. تو خلاصتاً عبادت میں تین چیزیں جمع ہو گئی: معبود کے ساتھ محبت، عابد کی عاجزی، اور طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے انی تفکرت فی الادعیاء فلا ارى الدعاء افضل من ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے تمام دعاؤں میں تفکر اور تدبر کیا قرآن اور حدیث میں، تمام جتنی بھی دعائیں نقل ہے قرآن اور حدیث میں، ان تمام میں نے تفکر و تدبر کیا. فلا ارى، مجھے کوئی دعا افضل نہیں ملی من ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے افضل دعا مجھے نہیں ملی. ایاک نستعین اور ایاک نعبد، ایاک نعبد میں ایک دفعہ ایاک لایا ہے، ایاک نستعین میں دوبارہ پھر ایاک لایا. یہ مکرر اور تکرار کیوں کیا؟ کیونکہ قرآن میں تکرار، عرب میں قاعدہ ہے کہ تکرار شنیع ہے.
تکرار نہیں ہونی چاہیے، گفتگو میں، کلام میں، خط و کتابت میں ایک بات بار بار نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر ہم جب کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن کلام اللہ اس میں تو تکرار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عرب کے فصیح اور بلیغ جو کلام ہوتے ہیں وہ تکرار سے خالی ہوتے ہیں، اس میں وہ تکرار شنیع اور برا جانتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ تکرار کیوں آتا ہے؟ یہ سوال قرآن میں بار بار آئے گا، ہم اس کو دفع کرتے رہیں گے، اگرچہ یہ سوال بعض علماء اس پر رد بھی کرتے ہیں کہ یہ اگر تکرار ہو بھی تو یہ کلام اللہ ہے، اس میں حکمات ہوتی ہے، اس میں فوائد ہوتی ہے، تو یہ ایاک کا لفظ کیوں مقرر کیا؟ تو یہ جواب کیا ہے امام ابن عطیہ نے کہ یہ بحسب الاختلاف الفعلین، پہلے نعبدو فعل تھا وہ الگ تھا، اب نستعین الگ فعل ہے، تو اس کے ساتھ ایاک نعبدو کے ساتھ آ گیا، نستعین کے ساتھ الگ ایاک آ گیا، اس میں کیا ہے؟ ہر فعل کے ساتھ الگ الگ ایاک وہ مقرر ہوا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ فاحتاج کل واحد منہما الی التأکید والاہتمام، عبادت بھی تاکید کی محتاج تھی، اہتمام کا محتاج تھا، اور نستعین و نصرت اور مدد یہ بھی تاکید کا محتاج تھا، اہتمام کا محتاج تھا، کیونکہ عبادت بھی اللہ تک خاص تھی اور استعانت بھی اللہ تک خاص تھی، تو اس تاکید کے لیے ایاک اس کے ساتھ بھی لگایا اور ایاک اس کے ساتھ بھی لگایا۔ امام ابو حیان بحر المحیط میں اپنی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد ونستعین، اگر اس طرح ہوتا ایاک نعبد ونستعین، ایاک کو اگر مقرر نہ کرتے تو اس میں وہم آ جاتا کہ ٹھیک ہے خاص عبادت اللہ کی کرتے ہیں مگر مدد اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور غیر سے بھی مانگتے ہیں، پھر یہ شائبہ ذہن میں آ جاتا تھا کہ مدد ہم اللہ کے سوا کسی اور سے بھی مانگتے ہیں۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ عبادت کو استعانت پر مقدم کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں عبادت کو استعانت پر مقدم کیا؟ تو وجہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش اور خلقت کا اصل مقصد ہی کیا ہے؟ وہ عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس لیے عبادت کو مقدم کیا استعانت پر۔ اور دویم وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت وسیلہ ہے استعانت کے لیے، اور وسیلہ وہ مقدم ہوتا ہے۔ اور یا تیسری وجہ یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ سے متعلق تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا حق تھا جیسے ہم نے اشارہ کیا، اور استعانت یہ بندے کا حق ہے، اور اللہ کا حق مقدم ہوتا ہے بندے کے حق پر، تو اس لیے عبادت کو مقدم کیا استعانت پر۔ اور یا فواصل کی وجہ سے رب العالمین آخر میں نون ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نون ہے، تو اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین آخر میں نون ہے، صراط آخر میں بھی ولدالین وہاں پر بھی آخر میں نون ہے، تو یہ فواصل کا لحاظ کیا گیا ہے، فواصل کی وجہ سے یہ نون کو آخر لانے کے لیے عبادت کو مقدم کیا استعانت پر۔